ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی القرشی الزہری، جو ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی گئی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ میری بیمار پرسی کے لیے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ مجھے اس وقت شدید درد تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کیسی شدت اختیار کر گیا ہے۔ میں صاحب مال ہوں، لیکن میری وارث صرف میری ایک ہی بیٹی ہے۔ کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر یا رسول اللہ 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا 1/3 حصہ تم خیرات کر سکتے ہو، اور یہ 1/3 حصہ بھی زیادہ یا بڑا ہے، اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یاد رکھو، تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ یعنی میرے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا بھی تو کیا، یہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہے، اس لیے کہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے تو جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجے میں زیادتی اور بلندی ہی ہوگی، نیز شاید تمہیں مزید زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، حتیٰ کہ کچھ لوگ یعنی اہل ایمان تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ دوسرے لوگوں یعنی کافروں کو تم سے نقصان پہنچے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری یعنی پورا فرما دے اور ان کو ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا، لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ مکے میں فوت ہوئے تھے۔ بخاری و